بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم علمی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا کے ظالم ترین لوگ اور حجاج بن یوسف۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو ہم دو حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا حصہ آج سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ظالم یا سفاک کسے کہا جاتا ہے۔ ظالم یا سفاک کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ظالم شخص وہ ہوتا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہو یا کسی متبرک ہستی کو قتل کر دیا ہو، لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر دنیا بھر کے تمام فاتحین ہر عقیدے ہر مذہب کے جنہیں لوگ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں وہ سب ظالموں میں شمار کیے جائیں گے، سب ظالم میں شمار، کیونکہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، لاکھوں کو، ہر فاتح نے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی ہو۔ دراصل کوئی بھی شخص فاتح تب ہی بنتا ہے جب وہ لاکھوں مخالفین کو شکست دے کر یا قتل کر کے ان کے علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کر لیتا ہے، تب اسے فاتح کہا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے جنگجو ہیرو یا فاتح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو تہہ تیغ کیا ہوا ہے، اور جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا کوئی متقی شخص ہے، کوئی بدکار شخص ہے یا کون ہے، جو سامنے آئے گا مارا جائے گا۔ البتہ اچھے فاتحین کی ایک نشانی ہے جنہیں لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک اچھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اس وقت قتل نہیں کرتے جب وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے یا بغاوت چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے، صرف ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو ان کے ساتھ سرکشی کرتا ہے یا ان کے خلاف سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جنگ کے لیے، ان کے خلاف لڑتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اسی تناظر میں ہم بعض فاتحین کو بھی ظالم گردانتے ہیں، جیسا کہ چنگیز خان۔ وہ اپنی قوم کے لیے بہت بہترین انسان تھا، لیکن دوسروں کے لیے بہت ظالم تھا۔ اسی معنی میں ظالم تھا کہ وہ بے دریغ لوگوں کو قتل کرتا تھا، سب کو، بے دریغ بچوں بوڑھوں کو قتل کر دیتا تھا مار کے۔ اور اس کے بعد ہلاکو خان، اس کا پوتا، اس کے بعد اسی نسل سے جو مسلمان ہونے والی منگول نسل ہے، اس میں تیمور لنگ، اس نے بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا، لیکن ان کو نہیں جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے، بچوں کو، عورتوں کو نہیں۔ اس کے بعد ہٹلر وغیرہ ہے، اس نے یہودیوں کو پر بے شمار مظالم کیے، لیکن اپنے لوگوں پر نہیں، اور اس نے بھی بچوں پر ظلم نہیں کیے، ہتھیار ڈالنے والوں پر بھی اس نے ظلم نہیں کیے، اپنے مخالفین پر وہ بہت متشدد تھا اور سفاک تھا، سخت تھا بہت۔ اسی طرح ہم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دور جس میں یہ بادشاہ تھے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کا دور نہیں تھا۔ آج ہم جمہوریت میں رہتے ہیں اور جمہوری انداز سے سوچتے ہیں، لیکن اس دور کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے دور کو سامنے رکھ کے پھر دوسرے دور کا تجزیہ کرتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا، اس دور میں اگر نہیں مارتے تو خود مرا جاتا آدمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مذکورہ لوگ دوسروں کو فتح کرتے وقت قتل نہ کرتے تو خود قتل ہو جاتے اور مفتوح ہو کر اپنی حکومت گنوا بیٹھتے، یا تو دب کے رہو یا دبا کے رہو، دو کام ہوتے تھے اس وقت۔ اس دور میں جو زیادہ جنگجو اور سفاکی دکھاتا تھا اسے ہی لوگ بہادر اور اپنا لیڈر سمجھتے تھے، سفاک آدمی کو، کہ یہ بہادر آدمی ہے، لیڈر ہے ہمارا، اسے لیڈر بناتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض ظالم فقط اپنی تسکین اور تفریح تباہ کے لیے بھی لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکومت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اپنے تسکین کے لیے، اپنی
تفریح کے لیے لوگوں کو پر بے شمار ٹارچر اور اس پہ تشدد کرتے تھے، اور انہیں دیکھ دیکھ کر حظ اٹھاتے تھے، سکون حاصل کرتے تھے، مزہ لیتے تھے، ہنستے تھے اور لطف لیتے تھے۔ ایسے لوگ، ہم ان کا بھی تذکرہ یہاں کریں گے، وہی لوگ اصل میں ظالم ہوتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ ہی حقیقی طور پر ظالم کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہذا اب ہم ایسے سفاک لوگوں کا ہی آگے ذکر کریں گے جو کہ فقط حظ اٹھانے کے لیے یا تفریح تباہ کے لیے لوگوں پر تشدد اور ٹارچر کرتے تھے۔ ان کو فتح کرنے سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی تھی۔ اس میں ایک پہلے ہیں قدیم دور کے بادشاہ، قدیم روم کے بادشاہ، قدیم روم جو تھا اس کے بادشاہ جب کوئی تہوار یا جشن مناتے تھے تو وہ اپنے غلاموں اور قیدیوں کو ہنس ہنس کر کھیلتے ہوئے بھوکے شیروں کے پنجروں میں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی تفریح ہوتی تھی، اور جب شیر انہیں نوچ نوچ کر کھاتے تھے تو ان کی چیخیں سن کر وہ لطف اور سکون محسوس کرتے تھے اور ہنستے تھے اور تفریح حاصل کرتے تھے اس ظلم کو۔ اس کے بعد ایک اشر بن نیپال بادشاہ، یہ روم کا حکمران تھا، روم کا، جو کہ 700 سال قبل مسیح ہوا تھا۔ اس نے اپنی مخالف سلطنت، ایلم نام کی ایک سلطنت تھی، اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے باوجود اس نے اس کو پکڑ کے اور زندہ کی ہی اس نے اس کی کھال اتروا دی، زندہ حالت میں اس نے کھال اتروا دی، اور اسی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اشر بن نیپال تھا، یہ لوگوں کو تفریح کے لیے درندوں کے آگے ڈال دیتا تھا، اپنے مخالف لوگوں کو درندوں کے آگے اور جنگلی سوروں کے آگے ڈالتا تھا، اور اس کے تڑپنے کا اور چیخنے پر اپنی تفریح حاصل کرتا تھا۔ اور اس اشر بن نیپال کی موت جو ہے وہ 627 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہم 3 نمبر پہ ہم لیتے ہیں حضرت عیسیٰ سے کوئی 50-60 سال پہلے یا کچھ عرصہ قبل پیدا ہوا تھا یہودی بادشاہ ہیراد اعظم، یا ہیرود یا ہیرودس کہا جاتا ہے۔ ایک عیاش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے کیا کیا، جو اپنا بھائی فلپ تھا، اس کی خوبصورت بیوی تھی، اس کو اپنے گھر میں رکھا اور بغیر نکاح کے رکھا، اور اس کو جائز کہتا تھا۔ جس کوئی مخالفت، حضرت یحییٰ نے مخالفت کی اور اسے حرام قرار دیا، تو اس بات پر انہیں غصہ آیا، اور اس کی جو داشتہ تھی اسے غصہ آیا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ اس کا سر جو ہے نا مجھے پیش کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس ہیرود نے، ظالم بادشاہ نے، یہودی نے اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کروا کے ایک تشتری میں رکھ کے، سونے کی تشتری میں، اس اپنی محبوبہ بیوی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنے ہی 3 بیٹوں کو قتل بھی کر دیا تھا، اس قدر ظالم تھا۔ اور فلسطین میں ہونے والے بہت سے بچوں کو بھی اس نے کسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے یا کسی پیشن گوئی کی وجہ سے بے شمار بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ حال تھا ان کا، ظالم تھا۔ اس کے بعد 4تھے نمبر پہ ایک ظالم کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام ہے کلیگولا۔ یہ جو بادشاہ تھا، یہ حضرت مسیح کے 37 یا 41 سال بعد روم پر حکومت کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے 37 یا 41 سال کے درمیان جو ہے اس کی حکومت، روم پر اس کی حکومت تھی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی تھی، اور اپنی ہر خوبصورت عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا، بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور یہ رات کے کھانے پر اپنے سامنے کسی زندہ انسان کو آڑے سے چیرتا ہوا دیکھ کر لطف اٹھاتا تھا، اور بڑا اس کو مزہ آتا تھا۔ اس کی پسندیدہ تفریح تھی کہ رات کے کھانے پر کوئی زندہ انسان کے سامنے چیرا جائے۔ اب اندازہ کریں اس لوگوں کے ظلم کا کیا حد تھی ان کی۔ 5ویں نمبر پر ایک شخص آتا ہے اٹیلا۔ یہ بھی ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، ہن، اس کا ایک خونخوار حکمران تھا، جو کہ 434 عیسوی سے 453 عیسوی کے درمیان تھا۔ اسے خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے نیسس نام کے شہر کو تباہ کر کے اس کے تمام باشندوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں سمیت بلا وجہ قتل کر کے وہاں کے دریائے ڈینوب تھی، دریا کوئی، وہاں پہ ڈال دیا تھا، جس سے وہ پورا دریا بھر گیا تھا لاشوں سے۔ اس قدر ظالم آدمی۔ اور جو لوگ بھاگ کر جنگلوں میں چلے گئے، اس سے بچ کر بھاگ گئے کسی طریقے سے، تو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا گیا، اور ان کے جسموں میں لکڑی کی میخیں یعنی کیلیں ٹھونک کر
انہیں اذیتناک موت سے ہمکنار کیا گیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اٹیلا وہ شخص تھا جس نے اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کر، جو کہ اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کر کھا گیا تھا، یعنی وہ آدم خور بھی تھا، اس قدر ظالم آدمی تھا، آدم خور بھی تھا۔ یہ قبیلہ 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے وسطی ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھا، جس کا وہ حکمران تھا۔ 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے وسطی ایشیا کے درمیانی جو علاقے تھے ان میں آباد تھا۔ اس کے بعد 6 نمبر پر آتا ہے دا امپیلر کا خطاب پانے والا ایک ظالم حکمران تھا، جو کہ عثمانی سلطنت کا مخالف تھا، عثمانی سلطنت کے زمانے کی بات ہے، اس کا مخالف تھا، اور 1430 عیسوی میں یہ پیدا ہوا۔ یہ رومانیہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے ٹارگو سیٹ نامی شہر کے باہر لڑی جانے والی ایک جنگ میں گرفتار 2000 عثمانی فوجی قیدیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں اور لوہے کی کیلیں ٹھکوا کر ان کو چیل، کوے اور گدھوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح کے یہ ظالم حکمران تھے کسی زمانے میں، ان لوگوں کو ہم ظالم کہہ سکتے ہیں۔ باقی عام طور پر جنگوں میں جو لوگ مارتے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ماریں گے تو خود مارے جائیں گے، تو ہیں تو وہ بھی ظالم آج جمہوریت کے زمانے کے حساب سے، لیکن اس دور کے حساب سے انہیں ظالم کہنا مناسب نہیں۔ اس کے ساتھ ہم آج کا یہ ختم کرتے ہیں قسط نمبر 1، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ